کروڑوں لوگوں کی خواہش ہے اور لاکھوں دلوں کی دعا ہے کہ ہم بھی اس سال حج کرنے کے لیے جائیں۔ اگر آپ اس سال حج کرنے والے ہیں تو سوچے لاکھوں افراد میں سے ایک خوش نصیب آپ بھی ہیں جو اس سال 2025 کا حج کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خوش نصیب بندوں میں شامل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ لاکھوں لوگوں میں ایک خوش نصیب بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بھی چنا ہے۔ اس سیریز کو آپ کو اللہ کی رضا کے لیے دیکھنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے شیئر کرنا ہے، تاکہ جو بھی حاجی اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ سیریز فائدہ مند ہو اور وہ بھی اس سیریز سے خوب زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ خوش خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ انشاءاللہ آج سے ہم حج سیریز سٹارٹ کریں گے، جس میں انشاءاللہ تمام چیزیں سیکھیں گے۔ جو اس سال حج کے لیے جانے والے ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور ان کے لیے آسانیاں ہو۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ تمام نے اس ویڈیو کو جو ہے لاسٹ تک مکمل ضرور دیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو حاجی اس سال حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں دیدار کے لیے انہیں جلد از جلد حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن آئے۔ چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو حج کے تیاری میں سب سے زیادہ مین رول پلے کرتی ہے وہ ہے نیت۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ حج کی جو خاص نیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو نیت بھی دل سے ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں بڑے ٹریول سے یا بڑے ٹور سے جا رہی ہوں، یا میری واہوائی ہو، یا لوگ مجھے حاجی یا حاجیانی کہے، یا لوگ مجھ سے دعاؤں کا کہے، یا لوگ میری تعریف کرے۔ آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، میں بڑی خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پھر سے ایک موقع دیا ہے، پھر سے ایک موقع مجھے نوازا ہے اپنی معافی کو، اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کا، اپنے خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا۔ تو اس موقع کا میں پورا فائدہ حاصل کروں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانے کے لیے جاؤں۔ آپ کی سب سے مین نیت یہ ہونی چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسا ہی اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو اسی لیے اگر ہم جیسی نیت رکھیں گے ویسا ہی ہمیں اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ اسی لیے ہمیں نیت کرنا ہے کہ میرے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اللہ کو منانے کے لیے جا رہی ہوں، اپنے گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے جا رہی ہوں۔ پھر آتا ہے دل کی صفائی۔ ہم حج پر آتے ہیں، جب ہم حج پر جاتے ہیں تو بے شمار تیاریاں کرتے ہیں، مگر دل کو صاف کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہے۔ تو ایک چیز میں یہی کہوں گی کہ جو جیسا بیج بوئے گا اسے ویسا ہی پھل ملے گا، ہے نا؟ ہم یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، جو جیسا کرے گا اسے ویسا ہی صلہ ملے گا۔ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے یا اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو اس شخص کو ویسا ہی اجر ملے گا، ٹھیک ہے، جیسا اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو یقیناً آپ کو بھی ویسا ہی صلہ ملے گا جیسا آپ نے کیا ہے۔ تو اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے تو پھر بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ اسے معاف کر دیں۔ اب یہاں پہ دونوں طرف آپ کو معافی مانگنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟
کیونکہ ایک بہت بڑی نعمت آپ کو حاصل ہوئی ہے کہ آپ حج پر جانے والے ہیں. تو بندے کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو معافی ہی ہے نا، چلو معافی کرنا ہے نا، مجھے اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے. تو اس نعمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. حج کے بلاوے، حج یا عمرہ کے بلاوے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. تو اسی لیے میں آپ سے کہوں گی کہ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ اس سے معاف کر دیں، اور اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آپ ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ ایک بہت بڑے مقام پر آپ جانے والے ہیں. تو اپنے دل کو کھول کر جائے، صاف کر کر جائے، تاکہ آپ کو خوب زیادہ ثواب حاصل ہو. اب سب سے مین چیز جو ہے وہ ہے حج کا مقصد جانے. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے حج کا مقصد جانے کہ حج کا مقصد کیا ہے. حج ایک صاحب استطاعت مرد یا عورت پر ہی فرض ہے. جو بھی حج کی ریکوائرمنٹس ہے، جو بھی بتایا گیا ہے کہ حج کس پر فرض ہے اور کس پر نہیں ہے، اگر آپ اس پر کھرے اتر آتے ہیں، آپ کے پاس وہ تمام چیزیں اویلیبل ہے، تمام ریکوائرمنٹس میں آپ مکمل آتے ہیں، تبھی آپ پر جو ہے حج فرض ہوگا. اب آپ پر حج بھی فرض ہے، اب آپ کو بلاوا بھی نصیب ہو گیا ہے، اب آپ حج پر جانے والے ہیں. تو اب حج کا مقصد جانے سب سے پہلے کہ حج کا اصل مقصد کیا ہے. کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حاجی کو اپنے وطن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر بلا رہے ہیں، وہ بھی صرف 2 لباسوں میں، صرف 2 کپڑوں میں، صرف 2 تہبند میں؟ کیوں؟ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے مشقت کروا سکے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آزما سکے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صبر کرنے کا طریقہ بتا سکے. حج میں ہمیں صبر کرنے کا طریقہ حاصل ہوتا ہے. حج میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہمارے کمفرٹ زون میں جو ہم ہر وقت کرتے آ رہے تھے، جو ہم اپنے نفس کے شکار ہو گئے تھے، حج میں ہم وہ تمام کمفرٹ زون کو دور کر کے وہ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، تمام چیزیں کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے کروانا. آپ جب دیکھیں گے میدان عرفات میں ہر ایک بندہ ایک ہی لباس میں ہوگا، صرف 2 تہبند میں ہوگا. اس ہر ایک بندے کے پاس ایک ہی لباس ہوگا، اور وہ اس کے زبان پر صرف ایک ہی صدا ہوگی، وہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس وقت آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ کے سائیڈ میں، آپ کے بازو میں اگر کہیں کا وزیر بھی اگر ہو، کہیں کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، تو اس کے پاس بھی 2 ہی تہبند ہوں گے، 2 ہی لباس ہوں گے، اس کے بال بھی بکھرے ہوں گے، اس کے آنکھوں میں بھی نیند کا غبار ہوگا. اگر آپ کے سائیڈ میں کوئی بہت ہی فقیر اور بہت ہی غریب انسان بھی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بدن پہ بھی 2 ہی لباس ہوں گے، اس کے بھی بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بھی آنکھوں میں نیند کا غبار ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے دربار میں، میرے گھر میں سب لوگ ایک ہیں، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. وہاں پہ آپ نہیں پہچان سکیں گے کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے. سب ایک سریقے کے ہیں، سب ایک ہی، سب کی جو ہے حیثیت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں. اس کے بعد جو چیز ضروری ہے وہ ہے عملی تیاری. ہم حج پر سفر کی تیاری کرتے ہیں، کپڑوں کی تیاری کرتے ہیں، اور عملی تیاری کرنا بھول جاتے ہیں. اب عملی تیاری کیسے؟ کہ آپ کو جاننا ہے، آپ کو جو چیزیں نہیں پتہ ہے اس کے بارے میں جانیں. اگر آپ کو عمرہ کے فرائض، حج کے فرائض نہیں پتہ، اگر آپ کو احرام کے مسئلے مسائل نہیں پتہ، اگر آپ کو طواف کے مسئلے مسائل نہیں پتہ تو اسے جانیں. اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہے تو ان دعاؤں کو سیکھیں، ان دعاؤں کو یاد کریں. ٹھیک ہے، احرام کے مسئلے مسائل، احرام کے پابندیوں کے بارے میں جانیں، عمرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ جانیں، حج کے 5 دن میں کیا کیا ارکان کرنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں جانیں، تمام چیزوں کو جانیں. ٹھیک ہے، اپنے کپڑوں کی خریدی کے ساتھ ساتھ، اپنے حج کی تیاری کے ساتھ ساتھ عبادت کی بھی تیاری کریں، عمل کی بھی تیاری کریں. عبادت کو سیکھ کر اپنے علم میں اضافہ بڑھانے کی بھی کوشش کریں. کیونکہ بہت سارے حاجی ایسے ہوتے ہیں جو بنا علم حاصل کیے حج کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ عرفات کے میدان میں کیا ارکان کرنے ہیں، مینا میں کیا ارکان کرنے ہیں، مزدلفہ میں کیا ارکان کرنے ہیں، عمرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں عمرہ میں، جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں وہ حاجی بھول جاتے ہیں.
تو کہیں نہ کہیں ہم اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں تو اس سفر کی پوری جانکاری پورا علم حاصل کر کے جائے تاکہ ہمیں بھی مزہ آئے اس سفر کو مکمل ادا کرنے میں اور ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی ملے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو حج سیریز کا ایپیسوڈ 1 بےحد پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، خاص کر ان بہنوں کو جو اس سال حج کے لیے جانے والی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح ون بائی ون ہم سیریز لائیں گے، ون بائی ون ہم ایپیسوڈ لائیں گے جس میں تمام چیزوں کے بارے میں، حج کس طرح کیا جاتا ہے، تمام رکن، تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تب تک کہ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔